بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ کل ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع کی ہے۔ امید ہے آپ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، بہت مزہ آ رہا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں جاننے سے۔ آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور باقی کا کہانی جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ آج کا ہوم ورک ہے سبق عقائد فرشتے کا مفصل سوال یاد کریں۔ اچھا، کل میں نے ان کے مختصر سوالات دیے تھے، آج ان کے مفصل یاد کر لیں۔ مفصل سوال ہی ہے، ایک ہی ہے، فرشتوں کے نام اور ان کے کام، جو کہ بک پر ہی میں نے لکھوایا ہے، وہاں سے یاد کر کے رف کاپی میں پھر رائٹ بھی کر لیں۔ اچھا، یہ آج آپ لوگ کا ہوم ورک ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر آتے ہیں اور وہاں سے اپنی کہانی کنٹینیو کرتے ہیں۔ اوکے یس اسٹوڈنٹس، ہم سبق شروع کر چکے ہیں۔ کل ہی انبیاء کرام اور مشاہیر اسلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کل ہم نے اسٹارٹ کی ہے۔ آج ہم باقی کا حصہ اس کا پڑھتے ہیں کہ آگے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جب یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے عزیز مصر کے ہاتھ جو ہے فروخت کر دیا، تو اب ان کے ساتھ وہاں عزیز مصر کے گھر میں کیا واقعات پیش آتے ہیں، یہ اب ہم آج پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے کتاب صفحہ نمبر 40 پہ آج یہ دوسرا پیراگراف شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے عزیز مصر کے حوالے کر دیا اور فروخت کر دیا مہنگے داموں، تو اب عزیز مصر کے گھر میں ان کے ساتھ کیا پیش آتا ہے واقعہ، یہ پڑھتے ہیں۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے آئے اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عزیز مصر کی اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہ جو ہے ان کو ایک غلام کی حیثیت سے لے کر آئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہ ان پہ بالکل فدا ہو گئے اور چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے، نیک اور شریف بچہ تھا، تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کو جو ہے عزیز مصر چاہنے لگے، اور اپنی بیوی، جو اس کی بیوی کا نام کیا تھا، زلیخا تھا، جو بہت جوان خاتون تھی اس وقت، اولاد ان کی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں عطا کی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، تو اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارا بیٹا ہو جائے گا، بہت ہی اچھا بچہ ہے، تو ہم ان کو جو ہے پالیں گے اور یہ ہماری بہت کام آئے گا پھر آگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو عزیز مصر کے ساتھ ان کے کام میں مدد کرنے لگے، چونکہ پیغمبروں کا شیوہ یہی ہے کہ وہ کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتے اور ہمیشہ اپنا کام جو ہے اپنے ہاتھ سے ہی کیا کرتے تھے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا ساتھ دیا اور ان کے 12 سال کی عمر میں ہی جو ہے اپنے چچا کا ساتھ بٹانے لگے تھے، ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ اچھا، تو اس طرح یوسف علیہ السلام بھی جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو عزیز مصر کے ساتھ ان کے کام میں مدد کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے پورا کام سنبھال لیا، جس کی وجہ سے عزیز مصر کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ میں ڈیٹیل میں ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں، یہاں پر تھوڑا سا شارٹ میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو حضرت یہ جو عزیز مصر ہے ان کو اپنے گھر لے آئے، تو اس سے پہلے جو ہیں یہ آپ علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، پھر ان کو جو ہے اپنا مشیر خاص بنایا، اور بادشاہ تھا نا وہ عزیز مصر، تو اس طریقے سے ہوا یہ تھا کہ جو ہے یہ ان کے کام آنے لگے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے لگے۔ پھر ایک دن جو عزیز مصر تھی ان کی بیوی جو تھی زلیخا، وہ چونکہ ایک بہت ہی جوان اور حسین خاتون تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ ان پہ جو ہے عاشق ہونے لگی، حالانکہ اس سے پہلے ان کو جو ہے ماں کی طرح پالا تھا، لیکن چونکہ جوان تھی تو اسی لیے اب ان کو وہ چاہتی تھی کہ عزیز مصر بوڑھا ہو گیا ہے اور میں جو ہے یوسف علیہ السلام سے شادی کر لوں، تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام ان کو جو ہے اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو میری ماں ہے اور انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا ہے، تو وہ جو ہے بہت زیادہ خفا ہوئے اس بات سے۔ لیکن پھر زلیخا نے جو ہے جھوٹ موٹ کی شکایت کی عزیز مصر سے کہ یہ بندہ جو ہے مجھ پہ مطلب جھوٹ موٹ کی باتیں بتائی کہ یہ مجھے محبت کرتا ہے، مجھے شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں مارنا چاہتا ہے، تو اس طریقے سے عزیز مصر کا دل جو ہے اس سے بہت خفا ہوا اور آپ کو جو ہے قید میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کو پہلے بیٹوں کی طرح پالا اور پھر جو ہے اس بات کی وجہ سے اپنی بیوی کی جھوٹی باتوں میں یہ آ گئے اور ان کو جو ہے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں جو ہے آپ علیہ السلام کو نبوت ملنا شروع ہو گئی تھی، اور آپ نے جو وہاں قیدی تھے ان کو اللہ تعالیٰ اسلام کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ کی ودانیت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، اور آپ کو جو ہے یہ بھی اعزاز حاصل ہوا حکمت بھری باتوں کا کہ
آپ کو جو ہے خوابوں کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے کی قدرت کے مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ نے جو ہے خوابوں کی تعبیر جاننا شروع کر دی. جو بھی کوئی بندہ خواب دیکھتا تو یوسف علیہ السلام سے جب بیان کرتا اس قید میں ہی، تو قید خانے میں، تو لوگ قیدیوں کو جو بھی خواب آتے تھے تو جب وہ ان سے پوچھتے اور آپ سے سارے خواب بیان فرماتے وہ سارے لوگ، تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام ان کی خوابوں کی تعبیر سچا بتاتے اور وہ بات سچ بھی ثابت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ عزیز مصر جو تھا ان کو وہ ہوا، اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 7 پتلی اور پتلی سی بھینسیں ہیں اور وہ 7 موٹی تازی بڑی اور ہٹی کٹی بھینسوں کو کھا جاتی ہیں. تو یہ ایک عجیب سا خواب ہوتا ہے کہ مطلب جو دبلے پتلے لاغر سی بھینس ہوتی ہیں تو وہ کیسے اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ ہٹی کٹی موٹی تازی بیلوں کو کھا سکیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ خواب بڑا عجیب تھا اور آپ کو بہت پریشان کر دیا تھا اس خواب نے. آپ نے اپنے تمام درباریوں سے یہ جو ہے یہ خواب سنایا ان کو، لیکن کسی نے بھی تعبیر صحیح نہیں بتائی. پھر اس میں سے ایک قیدی جو ہے کسی وجہ سے ان کی جو سزا تھی وہ ختم ہو گئی تھی اور ان کو معافی ملی تھی، تو وہ بھی اس دربار میں بیٹھا تھا. تو اس نے کہا کہ جب میں قید میں تھا تو وہاں پر یوسف نامی ایک شخص تھا جو خوابوں کی بہت سچی تعبیر بتاتا تھا. تو اگر میں آپ کہیں تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں اور ان سے آپ کا خواب بیان کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے پاس اس خواب کی تعبیر ہو. تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے یہ قیدی واپس چلا جاتا ہے اور ان کو سارا واقعہ سناتا ہے کہ بادشاہ نے ایسا خواب دیکھا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو یوسف علیہ السلام چونکہ اس خوابوں کی تعبیر جانتے تھے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اصل میں بادشاہ سے کہے کہ آپ کی جو ہے اگلے 7 سال کی حکومت جو ہوگی وہ بہت ہی ترقی یافتہ حکومت ہوگی اور ہر طرف جو ہے ہریالی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ عطا کرے گا اور آپ کی حکومت جو ہے بہت زیادہ پھیلے گی، وسیع ہوگی اور ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اور پھر اس کے بعد 7 سال ہوگی جو قحط کا دور ہوگا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی، کوئی کھیت میں فصل نہیں ہوگی گی اور ہر چیز ختم ہو جائے گی اور لوگ آپ سے جو ہے خفا ہوگی، آپ کے عوام، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو آپ ایسا کریں کہ اس 7 سالوں میں جو پہلے 7 سال ہے اور ہر طرف ہریالی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازے گا، تو ان میں سے گندم وغیرہ اور یہ اناج وغیرہ سنبھال کے سٹور کر لے اور آگے کے 7 سال جو قحط کے آئیں گے تو اس میں وہ آپ جو ہے یوٹیلائز کر لے اور کام میں لے آئے. اچھا. تو اس طریقے سے آپ لوگ قحط سے بچ جائیں گے. جب یہ وہ قید واپس آیا اور یہ ساری سچویشن بیان کی اور تعبیر بتائی تو اس سے عزیز مصر بہت خوش ہوا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے میرے خواب کی تعبیر. تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو واپس آپ نے نکال دیا اور اپنا مشیر خاص بنایا اور ان کو جو ہے حکومت عطا فرمائی اور یہ وصیت کی کہ یہ جو ہے میرے بعد مصر کا جو بادشاہ بنے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام بنے گا. پھر ڈیٹیل میں باقی بتاؤں گی آپ کو. اب ہم اس پیراگراف میں یہی کچھ پڑھتے ہیں. اچھا دیکھیں آپ لوگ. حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، میں نے آپ کو سٹارٹ میں ہی بتایا ہے نا. ایک دن عزیز مصر کی بیوی نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی کہ آپ مجھ سے شادی کر لے. آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف تھا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں اس عورت سے شادی جس نے مجھے ماں کی طرح پالا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے زلیخا کی طرف توجہ نہ دی، ان کو جو ہے اس کی بات کو رد کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی وغیرہ نہیں کر سکتا. زلیخا بہت ناراض ہوئی اور اپنے شوہر حضرت یوسف علیہ السلام کی جھوٹی شکایت کی اور انہیں جیل بھجوا دیا، قید میں ان کو بھجوا دیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا. جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے. اللہ نے آپ علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا. دوسرے قیدی آپ علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھتے تھے. جیل میں بادشاہ کے 2 ملازم بھی قید تھے. ان دونوں کو بھی آپ علیہ السلام نے ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی. ان میں سے ایک آزاد ہو گیا اور وہ واپس بادشاہ کے پاس کام پہ چلا گیا. کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اس کی تعبیر اس نے دربار میں موجود علماء سے پوچھی. علماء عالم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کسی کی بات بادشاہ کے دل کو مطمئن نہ کر سکی کہ میرا یہ خواب اس طرح ہے اور اس کی تعبیر یہ، اور خواب میں آپ کو بتا چکی ہوں ڈیٹیل میں کہ خواب اس کا کیا تھا. پھر بادشاہ کے اس ملازم نے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی بادشاہ کو سارا قصہ بتایا اور بادشاہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، مطلب ان کو بلایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکلوایا اور انہیں پہلے ملک کا وزیر خزانہ بنایا اور پھر بادشاہت بھی سونپ دی، حوالے کر دی کہ میرے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے گا. سونپ کا مطلب ہے
حوالے کرنا کہ آپ اس ملک کے بادشاہ بنیں گے اور اس کی تمام باغ دور سنبھالیں گے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے صفحہ نمبر 41 پر. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہت کے عہدے پر فائز ہوئے. عہدے پر جو ان کا بادشاہ کا عہدہ ہوتا ہے, کرسی جو ہوتی ہے, تخت جو ہوتا ہے, کہ مصر میں قحط پڑ گیا. یہ وہ زمانہ تھا جو بادشاہ کے خواب کے مطابق قحط والا زمانہ. وہ 7 سال گزر گئے تھے, وہ ہریالی کے اور ترقی کے. اب وہ دن ہیں جو قحط کے 7 سال ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی سمجھداری سے خوشحالی کے زمانے میں کافی غلہ جمع کیا تھا. غلہ وہ اناج جو ساری دالیں چاول ہر چیز ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں. اسی غلے کو قحط میں لوگوں میں تقسیم کرتے رہے کہ میرے عوام جو ہیں مجھ سے خوش رہیں. لوگ آتے اور اپنے آپ علیہ السلام سے غلہ لے کر چلے جاتے. ایک دن آپ علیہ السلام کے بھائی مصر میں غلہ لینے پہنچے. چونکہ قحط دور دراز علاقوں میں بھی آیا تھا تو اسی لیے باقی ممالک نے تو سٹور نہیں کیا تھا اپنے لیے غلہ وغیرہ, تو اسی لیے لوگ جو ہیں مصر کی طرف ہی آتے تھے اور مصر سے ہی غلہ لے کر چلے جاتے تھے پیسے دے کر. تو آپ علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا. چونکہ آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میرے وہی بھائی ہیں جو ان سے بڑے تھے نا. لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ اس وقت بہت چھوٹے تھے جب ان لوگوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا, اور اب بہت بڑے ہو گئے ہیں اور بادشاہ بن گئے ہیں, تو اس لیے ان کی شکل وغیرہ میں جو ہے تھوڑی سی چینجز آ گئی تھی. اور پھر ایک بات یہ بھی کہ ان لوگوں کو تو پتہ تھا کہ بس وہ کنویں مر چکا ہوگا تو یہ کوئی اور شخص ہی ہوگا جو یوسف علیہ السلام کی طرح کا ہوگا. تو ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہی ہے جو مصر کا بادشاہ بنا ہے. لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچانتے تھے تو اسی لیے اب ان کے ساتھ کیا پیش آتا ہے, لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. ان کے بھائی جو تھے سوتیلے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے, حالانکہ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا. آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب وہ اگلی مرتبہ غلہ لینے آئیں تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ضرور ساتھ لائیں. یہ لوگ غلے کے لیے آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ اور ان کا بھائی جو ہے بنیامین ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا تھا, کیونکہ یہ جو سوتیلے بھائی تھے ان کو اب یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا تھا کہ یہ مجھ سے جھوٹ موٹ کا کہ دعوے کرتے ہیں اور جو قسمیں کھاتے ہیں, اور ہو سکتا ہے وہ لوگ جو ہیں یوسف علیہ السلام کی طرح بنیامین کو بھی کہیں مطلب کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور کہیں مار ڈال کے واپس مجھ سے جھوٹ بول کے آئیں گے. تو اسی لیے اب ان کے بعد بنیامین کو وہ ان کے ساتھ کہیں پر بھی نہیں جانے دیتے تھے. تو اسی لیے اب یہ لوگ جو غلہ لینے آئے تھے تو اس مرتبہ بھی ان کے ساتھ بنیامین نہیں آیا تھا. چنانچہ جب انہیں غلہ کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اپنے والد, اور جب یہ لوگ چلے گئے اور واپس غلہ ختم ہوا اور دوبارہ سے یہاں آنا شروع ہو گئے تو اپنے والد سے کہا, والد ان کے نام کا کیا تھا, یعقوب علیہ السلام. تو اپنے والد سے کہا کہ اپنے والد سے بنیامین کو ساتھ لے کر جانے کی اجازت چاہیے کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ پر ہیڈ کے حساب سے لوگوں کو غلہ دیتا ہے, تو اگر بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو وہ بنیامین کا غلہ ہمارے سپرد نہیں کرے گا, ہمیں نہیں دے گا. تو ان لوگوں نے اپنے والد سے اجازت چاہی, بنیامین کو ساتھ لے کر دربار میں پہنچے. یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. یعقوب علیہ السلام کو نہیں جان دے رہے تھے, لیکن جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا تو تب ان کا غلہ ملے گا, ورنہ ادروائز وہ عزیز مصر جو ہیں وہ ہمیں غلہ نہیں دے گا بنیامین کا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی تھی. اب یہ لوگ جو دوبارہ آ گئے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. بنیامین تو ان کا سگا بھائی تھا نا, تو اسی لیے اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہیں اکیلے میں لے جا کر ساری بات بتا دی کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو جو ہے ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. بنیامین بھی ان سے مل کر خوش ہوئے اور ان کے پاس رہنے پر اصرار کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اصرار کیا, ضد کیا کہ میں جو ہے یہیں پر رہوں گا. اصرار کا مطلب میں پہلے بھی لکھوا چکی ہوں, ضد کرنا کہ میں اب اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتا, میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو لیکن چونکہ یہ تو بہت ہی عجیب بات تھی کہ مصر کا بادشاہ جو ہے کسی بندے کو یہاں رہنے دیں, تو اس طریقے سے یہ بات ناممکن تھی کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں. تو اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے انہوں نے ایک پلان بنائی, اور پلان کیا تھا, ایک تدبیر سوچی. تدبیر پلان کو کہتے ہیں. اچھا, ایک حکمت بری بات سوچی اور بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھوا دیا. شاہی پیالہ جس میں یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں, چائے وغیرہ پیتے ہیں, تو یہ
ان کا پیالہ جو ہے انہوں نے بنیامین کی غلے میں رکھ دیا۔ اس زمانے میں مصر کا قانون تھا کہ جب کوئی چوری کرتا تو چور کو 1 سال تک غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ اس وقت مصر کا قانون یہ تھا کہ جو بندہ چوری کر کے پکڑا جائے گا تو وہ 1 سال تک جو ہے اپنے ملک واپس نہیں جائے گا، بلکہ غلام بن کر 1 سال مصر میں گزارے گا۔ تو چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا، کیونکہ ان پہ چوری ثابت ہو گئی تھی۔ جب ان لوگوں نے غلے کی واپس جانچ پڑتال کی نا، یہ قافلہ جب روانہ ہو رہا تھا بھائیوں کا، تو اس وقت ایک آدمی آیا اور قافلے والے کو روکنے لگے کہ آپ لوگ رک جائے، شاہی پیالہ گم ہوا ہے اور کیا پتہ آپ لوگ کے غلے میں وہ جو ہے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے جب قافلے کی تلاشی لی، غلے کی تلاشی لی، تو بنیامین کی ہی غلے میں وہ پیالہ نظر آیا۔ تو اس طریقے سے وہ چور ثابت ہوئے اور اس طرح غلام بن کر اب یہاں اس مصر میں رہیں گے۔ تو ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے والد بنیامین کی قید کی وجہ سے غمزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم اگر والد کو کہیں گے کہ ان کو قید میں رکھا گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارا یقین نہ کرے، کیونکہ ان لوگوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھا کر یوسف علیہ السلام کو بھی ایسے بہانے بنا کر کہا تھا کہ وہ ان کو جو ہے خود ہی موت آئی ہے اور پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے خود ہی کیا تھا۔ تو اب ان کی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اس طرح وہ اور بھی غمزدہ ہو جائیں گے۔ آلریڈی وہ ایک ہی بیٹے کی جدائی میں جو ہے بہت فکر مند ہیں، لہٰذا ان کے بدلے میں کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ بھائی جو ہے والد جو ہیں وہ صرف اور صرف یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور باقی بھائیوں سے اتنی محبت نہیں کرتے، تو اگر کوئی اور بھائی رکھ لے ہمارا تو پھر کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن بنیامین کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نہ مانے کہ نہیں، جس نے چوری کیے ہیں وہی پکڑا جائے گا۔ اچھا، اس طریقے سے یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے بھائی کو رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کے بارے میں بتایا کہ بنیامین نے چوری کی تھی، تو اسی وجہ سے مصر کی حکومت کے مطابق جو ہے اب ان کو 1 سال وہاں رہنا پڑے گا غلام بن کر، ٹھیک ہے۔ وہ بہت افسردہ ہوئے، کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے، بہت خفا ہو گئے۔ افسردہ کا مطلب ہے خفا ہونا، افسردہ ہوئے، خفا ہونا کہ یہ کیا ہوا، لیکن صبر سے کام لیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صبر بہت مشہور ہے، ان کا صبر کہ انہوں نے صبر کیا تھا بہت زیادہ، اور اپنے بیٹوں سے پھر مصر جا کر بادشاہ کو ان کے بارے میں بتانے کو کہا۔ چنانچہ وہ سب پھر مصر گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ یوسف علیہ السلام کے غم میں بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے اتنا روئے تھے نا کہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی، لیکن اب بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے تھے کہ آپ کے آنکھوں کا نور ہی ختم ہو گیا تھا، چلا گیا تھا، تو بینائی سے محروم ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اب بنیامین کی جدائی نے انہیں اور بھی غمزدہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ بنیامین کو چھوڑ دیں۔ یہ قافلہ دوبارہ آیا بھائیوں کا اور یوسف علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا، کس طریقے سے کہ ان کا ایک دوسرا بھائی جو تھا یوسف، وہ بھی جو ہے کہیں کھو گیا تھا ہم سے، تو اس وجہ سے ابھی تک نہیں ملا ہے، تو ہمارے والد جو ہے ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تو اب دوسرا بھائی بھی اس کا ہی چلا گیا، تو اپنے دوسرے بیٹے کی جدائی سے تو مر ہی جائیں گے، تو آپ ہمیں جو ہے ہمارا بھائی واپس کر دیں تاکہ ہمارے باپ کو جو ہے سکون مل جائے۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام کا بھائی بھی وہی تھا اور ان کا والد بھی یعقوب علیہ السلام ہی تھا، اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ سے جو ہے وہ بہت محبت کرتے تھے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا والد جو ہے ان کی جدائی میں اتنا مطلب پریشان اور افسردہ رہا ہے کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے، تو یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں سن کر بے چین ہو گئے، بہت بے قرار ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، میرے والد اتنی تکلیف میں ہیں ہماری وجہ سے۔ تو انہوں نے اپنی حقیقت بھائیوں کو سامنے ظاہر کر دی کہ اصل میں وہی یوسف ہوں جس کی وجہ سے میرے والد اتنے پریشان ہیں اور جن کو آپ لوگوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ بھائی سن کر بہت حیران اور شرمندہ نادم ہوئے کہ کس طرح ہم نے ہی تو ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اچھا، تو اسی لیے حیران بھی ہوئے کہ کس طرح یہ کنویں سے نکل آئے ہیں اور کیسے یہاں پر اب ایک بادشاہ کی حیثیت کے سامنے ہمارے سامنے ہیں، تو حیران اور شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے معافی مانگی،
آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیا کہ وہ اس کو لے کر جا کر اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیں. اپنی جو شرٹ تھی اسی وقت اتار دی تو اس کرتے میں جو ہے آپ علیہ السلام کی خوشبو، بدن کی خوشبو اتنی تھی، مکس تھی کہ آپ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جب میری خوشبو سونگیں گے میرے والد اور ان کے چہرے پر یہ میری شرٹ لگے گی تو ہو سکتا ہے اس کی بینائی چلی آئے اور وہ ان کی جو افسردگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس سے ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی اور انہیں یہاں لے کر آئے. پھر جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ ان کو یہاں لے آئے. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس پہنچے اور کرتا ان کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، واپس آئی. لوٹ مطلب ہے واپس آنا. تو اس کی بینائی واپس آئی اور وہ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ان کی آنکھوں کا نور آ گیا واپس. اب یہ لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے. آپ علیہ السلام کی والدہ بھی ساتھ تھی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملنے مصر سے باہر نکل آئے کہ آج میرے والد آئیں گے، تو اسی لیے وہ اپنے تخت کو چھوڑ کر باہر ان کے استقبال کے لیے نکل آئے تھے. 40 سال کے بعد ان کی ملاقات اپنے والدین سے ہوئی اور اسی وقت آپ علیہ السلام کو جو ہے نبوت بھی ملی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ شاہی محل لے کر آ گئے. شاہی محل جو ان کا تخت تھا. دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں، احترام میں، عزت میں، تعظیم، احترام میں، ادب میں. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ٹیچر آتی ہے کلاس میں آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں. تو عزت میں یا احترام، عزت یا احترام. تعظیم کا مطلب ہے عزت یا احترام. تو دربار میں یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سب لوگ جھک گئے، سارے لوگ جھک گئے. وہ جو ہے جس طرح ہم آداب بجا لاتے ہیں. آپ علیہ السلام کے سب بھائی اور ماں باپ بھی آپ علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. آخر آپ علیہ السلام کے بچپن کا خواب جو ہے پورا ہو گیا کہ ان کے سامنے چاند تارے ان کے والدین تھے، ماں اور باپ. اور 11 ستارے کون تھے؟ ان کے 10 سوتیلے بھائی اور ایک بنیامین. تو یہ 11 ستارے اور 2 چاند اور سورج جو تھا وہ ابھی آپ کے سامنے جھک گئے اور وہ اپنی جو بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو اس طریقے سے ان کا یہ خواب جو ہے سچ ثابت ہوا، پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کا پورا خاندان یہاں آباد ہو گیا. پھر آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے شادی ان کی کس سے ہی ہوئی؟ اسی زلیخا سے ہی ہوئی اور وہ اسلام قبول کرنے لگی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ہی نیک خاتون بن گئی. اچھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک نیک بنی. حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات بھی مصر میں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. اتنے شاندار نبی ہیں، اتنے حسین و جمیل ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کبھی جو ہے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا. یہ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی پڑھ لی. یہ ان کی حالت زندگی ہے اور ان کا جو ہے مخصوص واقعہ ہم نے پڑھ لیا آج. امید ہے آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا اور بہت ہی اپنے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہوگا. کل ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کا ریٹن ورک کریں گے. اللہ حافظ.